السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 165۔ اس سورت میں 3100 لفظ ہیں، ورڈز، کلمات، اور 12,935 حروف ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام سے سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے گروپ میں نمبر 1 سورۃ الفاتحہ تھی، جو مکی سورت تھی۔ اس کے بعد البقرہ، الانفال اور التوبہ مدنی ہے۔ اس کے بعد آگے پھر مکی سورت ہوگی، پھر مدنی صورتیں ہوں گی۔ مکی صورتوں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انداز مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر توحید کا مضمون زیر بحث ہے، اور اس صورت کی 165 آیتوں میں سے تقریباً 49 آیات میں توحید کا ذکر آیا ہے۔ گویا تقریباً 30% صورت کا حصہ توحید پر مشتمل ہے یا توحید کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام الانعام اس کی آیت نمبر 136 اور 138 سے ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور دوسری جگہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ۔ اس صورت میں زیادہ تر خطاب چونکہ اہل مکہ کو ہے، تو اہل مکہ کے طریقہ شرک پر خصوصی طور پر بات کی گئی ہے کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں میں سے جو کہ اللہ کی دین تھی، اس میں غیر اللہ کے نام کے حصے مقرر کیے، اور اس طرح وہ شرک کا شکار ہوئے۔ اس صورت کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت نازل ہوئی، ایک ہی رات میں، یعنی گویا ایک ہی خطبہ ہے۔ سوائے چند آیتوں کے باقی ساری کی ساری صورت ایک ہی رو میں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورت الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا۔ ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم، یعنی بہت ہی زبردست صورت ہے کہ جب یہ اتر رہی تھی تو اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی اترے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت الانعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری صورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے اترے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں اور اس صورت میں جو پیغام ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ تو اس صورت میں خصوصی طور پر شرک کی تردید ہے، اور مختلف دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اس سے پچھلی سورت المائدہ اس آیت پر ختم ہوئی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یعنی آخری آیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی طرف منسوب کی گئی کہ اسی کی ہے، اور سورت الانعام کی پہلی آیت میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون دہرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر لفظ حمد استعمال ہوا ہے۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے اور مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ حروف دیکھیے، وہی ہیں، میم دال ہے اور ہے میم دال، حمد اور مدح۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مدح رسول۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب تعریف بیان ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حمد۔ ہر حمد مدح ہوتی ہے، لیکن ہر مدح حمد نہیں ہوتی۔ مدح کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، مثلا دنیا کے بادشاہوں کے لیے، بڑے انسانوں کے لیے، لیکن حمد خاص چیز ہے جس میں محبت اور تعظیم بھی پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ،
سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں۔ کون ہے اللہ؟ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین۔ خلق کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز پہلے نہیں تھی اس کو بنانا۔ اور السماوات کا لفظ جو ہے یہ سمو سے ہے، سین میم واو، سمو کہتے ہیں بلندی کو۔ خلق السماواتی، اس نے آسمان پیدا کیے، یعنی پہلے نہیں تھے، یہ اسی نے بنائے۔ والارض، اور زمین اور آسمان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساتھ ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آسمان وسعت پذیر ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنائے اندھیرے بھی اور روشنی بھی۔ آسمان اور زمین کے لیے لفظ خلق کا استعمال کیا گیا، جبکہ ظلمات اور نور کے لیے جعل۔ فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین ایک وجود رکھتے ہیں، لیکن اندھیرے اور روشنی جو ہے وہ کسی وجود کا نام نہیں۔ اندھیرا ہو گیا تو پکڑیں آپ اندھیرے کو، روکیں، یعنی زمین کو تو آپ چھو سکتے ہیں، اس پہ چل سکتے ہیں، لیکن اندھیرا جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ اور اسی طرح روشنی کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے۔ روشنی کو اپنے اظہار کے لیے کسی اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب وہ ریفلیکٹ کرتی ہے روشن ہوتی ہے۔ تو یہاں لفظ کا بھی فرق ہے، ایسا نہیں کہ صرف عبارت میں ایک تازگی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، صرف محض عبارت میں تفنن کہتے ہیں ورائٹی، کہ پہلے خلق آیا پھر جعل آیا، نہیں، اس میں معنی کا بھی فرق ہے۔ وہاں ذات ہے اور یہ صفات ہیں، ظلمت اور نور جو ہے یہ صفات ہیں، تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ جعل، اس نے بنائے۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں، تو جعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی۔ اندھیرے اور روشنی دونوں کا حصی اور مانوی معنی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ حصی کس طرح کہ ایک اندھیرا وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جیسے رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، یا روشنی وہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ اندھیرے اور روشنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر اور ایمان۔ کفر کیا ہے؟ اندھیرا، اور روشنی کیا ہے؟ ایمان۔ جیسے سورۃ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، یعنی کفر سے نکال کے ایمان کی طرف، یا گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف۔ تو ہدایت روشنی ہے اور کفر اندھیرے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ظلمات جمع استعمال ہوا اور نور سنگولر استعمال ہوا، یعنی گویا اندھیرے بہت سے ہیں، کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن نور یعنی ایمان، اور خاص طور پر توحید پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس میں دو راستے نہیں ہیں۔ حق ایک ہی ہے اور باطل بہت سے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ درست راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی شرک یا کفر کے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی اور ادیان ہیں ان سب کے اندر مختلف قسم کے شرک اور مختلف طرح کے کفر پائے جاتے ہیں۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں ثم تعجب کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ تعجب۔ اور تعجب کس کو کہتے ہیں؟ حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ رب جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، اندھیرے اور روشنی بنائی، وہ اس کو الہ ماننے کی بجائے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعدلون کا لفظ عدل سے، عدل کس کو کہتے ہیں؟ برابری کو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ عدل برابری کے معنوں میں کہاں آتا ہے؟ قیامت کے دن لا یؤخذ منہا عدل، یعنی بدلہ، یعنی برابر کی کوئی چیز لے کے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یعدلون کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ دو بچوں کے درمیان عدل کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو۔ بیویوں کے درمیان عدل کیا ہے؟ عدل کا لفظی معنی ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ تو جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا تو وہ کیا ہوگا؟
برابری ہو جائے گی. بربہم یعدلون برابر قرار دیتے ہیں یعنی الوہیت میں برابر قرار دیتے ہیں، اوروں کو بھی الہ مانتے ہیں. جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں. وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا بات سیکھی آپ نے اس آیت سے؟ سب تعریف اس رب کی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جبکہ آسمان پہلے کچھ بھی نہ تھے، اور زمین کو بنایا جبکہ زمین پہلے نہیں تھی، اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی جبکہ پہلے یہ چیزیں موجود نہ تھیں. ان ساری نشانیوں کے باوجود پھر حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے، کس کو؟ اللہ کو الہ نہیں مانتے، وہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اوروں کو رب بنائے ہوئے ہیں، اوروں کو الہ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یعنی ان کے شرک کا کوئی جواز نہیں ہے. صریح اور واضح نشانیاں علامات ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ اوروں کو رب کے برابر قرار دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے آسمان بنایا؟ یا خود نہیں تو کسی اور انسان کی طرف یا کسی قوم کی طرف یا کسی نیشن کی طرف منسوب کیا جائے اس کو؟ آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ ایک ہی ہستی نے کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی، اور سب کو پتا ہے. اور قریش مکہ کو بھی جب پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ اگر ان سے تم پوچھو کہ آسمان و زمین کو بنایا کس نے، Who is the creator، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. یہ جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود پھر اور بتوں کو، پتھروں کو اور ہستیوں کو رب کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور ان سے بھی ویسی توقعات رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ویسا ہی احترام اور درجہ اور مقام دیتے ہیں جو مقام دراصل خالق سماوات و ارض کے لیے ہے. هو الذی، پھر مزید دلائل، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من طین سے، مٹی سے، یعنی انسان کی اصل زمین سے ہے. قرآن پاک کی کچھ اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا بھی آتا ہے. تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں اور سلسال کھنکتی مٹی کو کہتے ہیں، پکی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں تضاد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مختلف مرحلوں کا ذکر ہے، مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے، کہیں تراب کا لفظ آتا ہے، کہیں تین کا لفظ آتا ہے. اور تین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی میں مٹی کو جب ملا کے گوندھا جاتا ہے، یعنی کہ گوندھی ہوئی مٹی وہ تین کہلاتی ہے. تو یہاں پر ایک سٹیج کا ذکر کیا گیا. تو وہ ذات جس نے تم کو تین سے بنایا، ثم قضا پھر مقرر کیا، اجلا ایک وقت. کس چیز کا وقت؟ موت کا وقت. یعنی جہاں زندگی دی وہاں موت کا وقت بھی اس نے خود مقرر کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقرر. اجل کا معنی پیدائش سے موت تک انسان کی عمر، اور دوسری اجل کا معنی موت سے لے کر قیامت تک، یعنی برزخ. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى مسمى کا کیا مطلب ہے؟ معلوم، طے شدہ، مقرر. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے، اندہو اس کے پاس ہے. وہ صرف اس کو پتا ہے کہ دوبارہ کب اٹھیں گے لوگ. یعنی گویا دو طرح کی زندگیوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے نا، ایک دنیاوی زندگی اور ایک برزخ کی زندگی. ثم قضا اجلا، یہ کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد ملی. اور پھر اجل مسمن ایک اور مقرر زندگی ہے، اندہو جو اس کے پاس ہے. اس کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا علم اس کے پاس ہے، صرف اس کے بارے میں وہی جانتا ہے. ثم انتم تمترون پھر تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو. تمترون کا لفظ جو ہے میم رے، یہ یا تو مریتن سے ہے یا مرا ان سے ہے. مریتن کہتے ہیں شک کو اور مرا ان کہتے ہیں جھگڑنے کو. یعنی پھر تم جھگڑتے ہو کس بارے میں؟ دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بارے میں، یا یہ کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو. یعنی تم ترون کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. کیا شک کرتے ہو یا پھر تم
جھگڑتے ہو۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد زمین پر انسان جیسی مخلوق کی پیدائش کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کس چیز سے بنا۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین انسان کے لیے بنائی اور اس کے بارے میں فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ واپس لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے ہم تم کو پھر ایک بار نکال لیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر قبروں سے تم اٹھو گے۔ تو ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کو شک کس چیز میں تھا؟ دوبارہ اٹھائے جانے میں۔ شرک کے بعد سب سے بڑی مشکل ان کی آخرت پر یقین تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر دو مضمون بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا سبق، اور نمبر 2 آخرت پر ایمان۔ اور جس شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک اس کا اللہ سے تعلق درست ہو جائے اور دوسرے اسے اپنی آخرت کے حساب کی فکر ہو، واپس جانے کی فکر ہو، تو وہ لازماً اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے گا کہ مجھے واپس جا کر حساب دینا ہے، پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی سما کس کے لیے ہے؟ تعجب کے لیے، کہ جب پیدا اس نے کیا، تمہاری زندگی کا وقت اس نے مقرر کیا، دوبارہ اٹھنے کا وقت اس نے مقرر کیا، تو پھر بھی تمہیں شک ہے؟ جب سب کام کرنے والا وہ ہے تو پھر تمہیں شک کس بات میں ہے؟ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یا آخرت کے بارے میں شک کرنا، قیامت کے بارے میں شک کرنا، یہ کفر ہے۔ اور یہ صفات جو ہیں یہ کفار کی بیان ہو رہی ہیں کہ وہ شک کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ۔ آپ دیکھیے کہ انداز میں قل اور وَهُوَ، اس صورت میں یہ دو الفاظ بہت تکرار کے ساتھ آئیں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ تو یہاں بھی کیا معنی ہے کہ وہی الہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کی باتیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جیسے دل کے خیالات، انسان کی سوچیں، یا پھر وہ چیزیں جو انسان دوسروں سے چھپ کے کرتا ہے۔ تو یہاں سر کے پھر دو معنی ہو گئے، ایک اس کا باطن، اندر دل کے خیال، اور دوسرا وہ کام جو وہ چھپ چھپ کے کرتا ہے لوگوں سے الگ ہو کر۔ تو اللہ جانتا ہے کس کو؟ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور وہ بھی جو تم دوسروں سے چھپ کے کرتے ہو۔ وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو۔ جہر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سری نماز اور جاری نماز سے۔ سری نماز کون سی ہوتی؟ جس میں آپ بول کے نہیں پڑھتے، اعلانیہ نہیں پڑھتے، اور جہری نماز جس میں آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی۔ تو مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں، یعنی رات کی نمازیں، وہ جہری ہیں۔ اس کے برعکس دن کی نمازیں سری ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز۔ مثلاً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ نمازیں جو تم چپکے چپکے پڑھتے ہو اور وہ جو تم اونچی آواز سے پڑھتے ہو، دونوں ہی اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کیا پڑھا۔ اور نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ ہر وہ چیز جو تم اعلانیہ طور پہ کرتے ہو اور وہ جو تم خفیہ طور پہ کرتے ہو، وہ سب اس کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ تکسبون کا لفظ کس سے ہے؟ کسب سے، کاف سین بے۔ کمائی کس سے کی جاتی؟ ہاتھوں سے، اور صرف ہاتھوں سے، یا دل کی باتیں بھی کمائی ہوتی ہیں انسان کی؟ سورۃ البقرہ کے آخر میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو کسب جو ہے وہ دل کے خیالات پر بھی مشتمل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ خیالات جو انسان اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک تو وہ وسوسے ہوتے ہیں نا جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں جہاں پر آتا ہے نا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا یا حساب لے گا اس پر۔ تو دل کی باتوں پر حساب کب ہے؟ جب وہ عمل میں آ جاتے ہیں یا وہ پختہ ارادے ہوتے ہیں یا یقین کی حد تک ہوتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ سوچ میں ہی ہوتا ہے نا شرک، عمل میں بھی اگرچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کفر جو ہے وہ بھی دل کا عمل ہے بنیادی طور پر، جو زبان اور جوارح سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، خیر میں سے یا شر میں سے، دنیا کے کام یا دین کے کام، جو تمہاری کمائیاں ہیں، جو تمہاری کوششیں ہیں، جو تمہاری اسٹرگل ہے، وہ سب اس کو پتا ہے۔ جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، جو چھپ کے کرتے ہو، جو دل میں کرتے ہو اور جو بول کے کرتے ہو، ہر چیز کی اس کو خبر۔ کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ آسمان میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی ہے، اور وہ تمہاری چھپی باتیں بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ زمین میں بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے وجود کے ساتھ یا علم کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کا گورنر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی ہے بیک وقت، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ بالکل عام انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ آسمان و زمین میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، کیونکہ آگے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے آسمان و زمین کی بات ہوئی، پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اعمال کی بات ہوئی۔ سمجھ گئے؟ انسانوں کے اعمال کی بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بے مقصد نہیں بنائی، یہ کسی مقصد کے ساتھ ہے۔ یہ زمین کس کے لیے بنی تھی؟ کیوں بنائی گئی تھی؟ انسان کے لیے۔ اور انسان سے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا جب یہ سارا امتحان ختم ہوگا؟ تو اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا۔ یعنی یہ جاننا اس کا محض جاننا نہیں، بلکہ بامقصد طور پہ جاننا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی۔ اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی۔ کون کون سی؟ کونی اور شرعی۔ کونی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں جتنی بھی نشانیاں، اور شرعی آیات قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں، یعنی ان پر چاہے وحی کے ذریعے آیات نازل ہو یا پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ خالق، مالک اور مدبر، یعنی ربوبیت میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ جس نے پیدا کیا اور جس کا یہ سب کچھ ہے، جس سے بلانگ کرتا ہے، اور جو ان سب چیزوں کو قائم رکھے ہوئے۔ الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آیات کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2 میں آتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی نصیحت نئی تازہ ان کے پاس پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں اس کو اور وہ کھیل میں ٹال دیتے ہیں۔ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اب ایک تو آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں، دوسری انسان کی اپنی ذات میں نشانیاں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے، وہ ان سب چیزوں سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی طرف واپس جانا ہے، ایک وقت مقرر ہے واپسی کا، ڈیسائیڈڈ ہے، یعنی روانگی جو ہے کنفرمڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ان کو فکر ہی نہیں۔ کوئی آیت ان کے سامنے رکھی جائے، کسی نشانی کی طرف متوجہ کیا جائے تو سن کے ہی نہیں دیتے۔
اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں گویا انہیں یہاں سے واپس جانا ہی نہیں. فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. حق کیا ہوتا ہے؟ سچ. اور اپوزٹ کیا ہے اس کا؟ باطل. یہاں پر کس چیز کو حق کہا جا رہا ہے؟ پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. کس کو؟ کیا تھا جس کو جھٹلایا انہوں نے؟ صرف قرآن؟ ہر وہ چیز جو رسول لے کر آتے ہیں وہ حق کہلاتی ہے، چاہے وہ معجزات ہوں، چاہے وہ آیات ہوں، چاہے وہ ان کی عملی زندگی کی مثالیں ہوں. تو حق کیا ہے؟ حق ویسے تو ثابت چیز کو کہتے ہیں، پرووڈ فیکٹ. اور حق خبر بھی ہو سکتی ہے اور حق حکم بھی ہو سکتا ہے. یعنی حق کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ سچی بات، سچی چیز، سچی خبر یا سچا حکم یا فیصلہ. لیکن یہاں مراد الحق سے وہ چیز جو رسول لائے. اور رسول کیا کیا لائے؟ کتاب، معجزات، حکمت کی باتیں جو انہوں نے خود بتائیں لوگوں کو. فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، یعنی ہر اس چیز کو جھٹلا دیا جو رسول لائے تھے. لما جاءہم، لما کا معنی ہے جس وقت. لما یہاں حینا کے معنوں میں، یعنی جس وقت وہ آیا ان کے پاس تو انہوں نے قبول کرنے کی بجائے اس کو جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانوا جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے یا ٹھٹھا کرتے. یعنی حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اب یہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے. تو انباء کیا ہے دراصل یہاں؟ نتیجہ، یعنی نتیجے پر مبنی خبریں، اور مراد ہے سزا. یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے میں یہ جلد ہی اس کا نتیجہ بھی سنیں گے. فسوف یأتیہم انباء، آئیں گی ان کے پاس خبریں. خبریں یعنی جزا پر مبنی خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ دین کا اور دین والوں کا. یعنی جس طرح یہ دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے رہے یا حق کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے. وہ وقت دور نہیں، وہ وقت جلد آ جائے گا جب یہ اپنے کیے کی جزا پالیں گے. اہل مکہ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور کہتے تھے اہذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کو الہ نہیں مانتا. ایک اور جگہ پر آتا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تو اہل ایمان کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھیں مارتے تھے، یعنی ہنسی اڑاتے، آنکھوں سے اشارے کرتے، ناک منہ چڑھاتے اور ان کو دیوانہ اور بے وقوف سمجھتے. فرمایا کہ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جلد ہی انجام یہ دیکھیں گے، ان کے سامنے آ جائے گا. الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ پچھلی قوموں کے حال سے سمجھایا جا رہا ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. من قرن یعنی بستیوں میں سے. کتنی ہی بستیاں ہم ہلاک کر چکے، کتنی ہی تہذیبیں ہم مٹا چکے ہیں. اور علم یرو، رآ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کیسے دیکھنا؟ ایک ہوتی ہے رؤیا بصریہ، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے رؤیا علمیہ، یعنی جاننے کے معنوں میں. کیونکہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو آپ کا تخیل اس طرح کام نہیں کرتا گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے کیا آپ امیجنیشن سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں مراد جاننا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے تاجر لوگ تھے، ان کی جو گزر بسر تھی وہ تجارت پر تھی. تو تجارت کے لیے وہ مشرق و مغرب کا سفر کرتے تھے، یمن کے علاقے میں بھی جاتے، شام کے علاقے میں بھی، حتیٰ کہ چائنا تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں سے بھی قافلے آتے، یعنی دور دراز علاقوں تک ہی جاتے تھے. اور پھر سفر کے دوران راستے میں کئی قسم کی بستیوں پر ان کا گزر ہوتا، اسی کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے. الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، اور جو دیکھا نہ ہو وہ جانا نہیں. کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے،
قرن کا لفظ جو ہے بستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. 100 سال کے لیے یا بعض روایت میں 40 سال کے لیے، یعنی ایک صدی جو ہوتی ہے اس کو بھی قرن کہتے ہیں. مکناہم، بسایا ہم نے ان کو. مکنہ کا روٹ کیا ہے؟ میم کاف نون، اسی سے لفظ مکان ہے. مکناہم یعنی ہم نے ان کو آباد کیا، جماؤ دیا، طاقت دی، سامان دیا، تعداد دی، طرح طرح کی نعمتیں دی. فی الارض، زمین میں، ما لم، جو نہیں، نمکن لکم، ہم نے بسایا تم کو. یعنی جس طرح کے ساز و سامان ہم نے تم کو بھی نہیں دیے، ایسے ایسے ساز و سامان ہم نے ان کو دیے تھے. اور کیا دیا تھا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے آسمان کو. اور آسمان سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ آسمان سے آتی ہے اس لیے اس کو بھی آسمان کہہ دیا گیا. السماء کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلند چیز. تو بیسیکلی تو اسے اسکائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آسمان سے اترتی ہوئی کوئی چیز جیسے بارش کو بھی سما کہہ سکتے. تو بھیجا ہم نے آسمان کو یعنی بارش کو، علیہم، ان پر، مدرارن، بہت برسنے والا، مسلسل برسنے والا. مدرار کا لفظ جو ہے دال رے سے ہے. درن خوبی کو بھی کہتے ہیں، دودھ کی کثرت کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے، دودھ کی کثرت. اور جہاں دودھ کی کثرت ہو وہاں ہر طرح کی نعمتیں. دودھ بہت بڑی نعمتوں میں سے نا اللہ کی، تو جہاں دودھ ہے یا دودھ کی کثرت ہے وہاں سب چیزیں. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو، دودھ اور بارش کا خاص تعلق ہے. کیسے؟ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگتا ہے تو پھر گائے بھینس کھاتی ہے تو دودھ دیتی. اسی لیے جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، یہاں تو مختلف طریقوں سے سپلائی آپ کو ہوتی رہتی ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. وہ لوگ جو براہ راست گائے بھینس سے دودھ لیتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، خصوصاً اس موسم میں جو بارش نہیں ہوتی. جسے فیڈنگ مدر کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ کا انٹیک زیادہ ہو. تو پانی برسے، بارش ہو تو پھر جانوروں کے، انسانوں کے کھانے پینے کے سامان ہو تو ہر طرح کی خوشحالی ہوتی. اور اگر بارشیں نہ ہوں، صرف موسم ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی قلت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جب ہم نے دنیا میں نعمت اور خوشحالی دی تو اس میں سے خاص نعمت کیا تھی کہ ان پر خوب خوب بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی تھیں، یعنی زمین پر. بارشیں تو اوپر سے آتی تھی اور اس کے علاوہ زمین پہ پانی اکٹھا ہو کے نہروں کی شکل اختیار کر لیتا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر بارشیں نہ برسیں تو نہریں بھی سوکھ جاتی ہیں، دریا بھی سوکھ جاتے ہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، یعنی ان پر پانی کی کمی کر دی، بارش کم کر دی، اور بالآخر قحط کا شکار ہوئے یا پھر دوسرے عذاب آئے ان پر. لیکن کیوں ہلاک کیا ہم نے ان کو؟ بِذُنُوبِهِمْ، بے یہاں بوجہ کے معنوں میں سببیہ ہے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، انشأنا نون شین حمزہ نشأ، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری قوموں کو. سورۃ القصص آیت 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها، جن کی معیشت یعنی دنیا کا ساز و سامان خوب پھلا پھولا تھا، خوب ترقی کی تھی انہوں نے. فَتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ، دیکھو یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جن میں ان کے بعد کوئی زیادہ لوگ نہیں بسے، یعنی بے آباد بستیاں آج بھی یہ کہانی سنا رہی ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہونے والے تھے. یعنی اصل میں ان سب نعمتوں کو استعمال کرنے والے چلے گئے تو باقی وہ سب کچھ بچ گیا اور وہ ہمارے ہی اختیار میں ہے. سورۃ القصص آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا، وہ ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے. فی امہا یعنی اس کی جو کیپٹل سٹی ہے یا ان بستیوں میں سے جو بڑی بستی تھی، ماں کو کہتے ہیں نا، تو جس مرکزی بستی میں. رسولاً، ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائے. وما کننا مہلک القریٰ
الا واہلھا ظالمون، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے تھے بستیوں کو مگر اس لیے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف طرح کی قومیں آئیں، تہذیبیں آئیں، لیکن ایک کے بعد ایک مٹتی چلی گئی، ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، ان کو طرح طرح کی وارننگز ملتی رہیں، لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر بالآخر مٹا دیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی آیت پہ میں نے پڑھ کے، ایک بہت ہی فیمس ہسٹورین ہے، بہت عام ان کی تھیوری سکھائی جاتی ہے ہسٹری کلاسز میں، آرنولڈ جوزف ٹوائنبی۔ ہز لائف واز فرام 1889 to 1975۔ تو انہوں نے 1934 میں یہ تھیوری پریزنٹ کی تھی جو ہم آج قرآن میں پڑھ رہے ہیں، The Rise and Fall of Civilizations۔ Toynbee achieved his greatest fame for his monumental work, A Study of History. He presented history as the rise and fall of civilizations. ان کی اسی تھیوری کو more recently ہارورڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر نے اور آگے پروگریس کیے اور کوشش کیے to develop a mathematical theory of civilizations۔ انہوں نے ان کی یہی تھیوری ایک ویژول فارمیٹ میں لی ہے، اور اس میں ریزلٹ سے یہ پتہ چلتا ہے that it's the same pattern that repeats itself۔ مطلب انہوں نے بہت ہی ڈائیورس سیولائزیشنس کو اسٹڈی کیا ہے، all the way from ایجپٹ، نائل ریور سیولائزیشن ٹو زمبابوے، اور ایک ہی پیٹرن اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے، which proves that it cannot be a coincidence۔ اور ہسٹری میں کافی تھیوریز آئی ہیں، اکنامیکل تھیوری، لوگ کہتے ہیں کہ اکنامکس کی وجہ سے فال ہوئی ہے سیولائزیشن کی، کوئی کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، but the point remains that whatever it may be, the pattern remains the same۔ تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جیسے آج economically ایک کنٹری بہت ہی کامیاب ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ History proves that it's a cycle and it repeats itself, and he called it in fact the rhythms of history۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرن آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں فزکس سے فیملیئر ہیں تو یہ وہی پیٹرن ہے جو فزکس میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے کسی بھی آسیلیٹنگ چیز کے لیے۔ اگر کوئی پینڈولم ہو فار ایگزامپل، اور آپ پش کریں اسے اور وہ گریجولی ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آتا ہے، تو اس کا اگر آپ گراف بنائیں گے تو اٹ ول بی ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن ایز دس۔ تو اٹ جسٹ پرووز دیٹ دا ریدم صرف فزیکل چیزوں میں پریزنٹ نہیں ہے، بلکہ ٹائم اور اسپیس میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکلی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک قوم اٹھتی ہے، اوپر جاتی، ترقی کرتی ہے، پھر وہاں سے کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے، تھوڑا ڈاؤن فال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کچھ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بالکل مٹانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار کی وارننگز دی اور پھر بالآخر ملیا میٹ کر دیا۔ اور پھر اگر اکنامک ریزنز بھی ہوں تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اکنامک ریزن بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے بارشیں روک دی ان سے۔ ہم بظاہر ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یا آسمانی آفات ہیں یا یہ قدرتی آفات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بولنا بھی نہیں چاہتے اور سوچنا بھی نہیں چاہتے اور اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، یہ جانتے نہیں۔ یرو کا اسی لیے پہلے میں نے آپ کو معنی بتایا کہ رؤیا صرف نظر کا رؤیا نہیں ہوتا کہ آنکھ سے آپ دیکھیں کوئی چیز تو تبھی، بلکہ ہسٹری ہمیں جو کچھ بتاتی ہے، مختلف روایات سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سی تہذیبیں زمین پر پیدا ہوئیں اور پھر بالآخر مٹ گئیں۔ اور پھر اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں ہم نے اٹھائیں، ایسا ایسا سامان ان کو دیا، ایسی ایسی ترقی کی انہوں نے کہ تمہیں وہ سب کچھ ملا ہی نہیں، تم تو ان کے پائے پہ بھی نہیں ہو۔ اور ان پہ ہم نے خوب بارشیں برسائیں اور خوب ان کی کھیتیاں لہلہائیں، ان کے پاس بہت سے دنیاوی ساز و سامان تھے، نہریں بہتی تھیں، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا ہے جو بہت سے عقل والے مس کر جاتے ہیں؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ بظاہر اکنامیکل ریزنز جو نظر آتی ہیں وہ بھی ظاہراً ہیں، وہ ظاہری عقل کو نظر آتی ہیں، لیکن عقل رشد کو اصل سبب نظر آتا ہے۔ کہتے کہ ٹوائنبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی،
کہ جتنا زیادہ عروج ہو جاتا ہے پھر اسی رفتار سے کرپشن آتی ہے اور لوگ پھولنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی اور ہماری محنت ہے اور ہماری قوت ہے، اور وہ اصل دینے والے کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر فخر اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے جیسے انسانوں کو بھی انسان نہیں سمجھتے اور بالآخر پھر اوندھے منہ گرتے ہیں. فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ایک بستی ہلاک ہوئی، پھر اللہ نے ایک اور نئی پیدا کر دی، پھر وہ ہلاک ہوئی، پھر ایک اور پیدا کر دی، اور ابتدائے انسانیت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن انسان عقل سے کام نہیں لیتے اور اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے اور کوئی سبق نہیں سیکھتے. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے، وادی سندھ کی تہذیب، اس کے بارے میں بھی جو اب تک کی انفارمیشن اکٹھی ہوئی اس میں سے کچھ ایک باتیں کہ یہ تہذیب تقریباً 4,500 سال پہلے شروع ہوئی. دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کے لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی، لہٰذا وہاں کاشتکاری بہت آسان ہو گئی. یہاں کے دو بڑے شہر موئنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو حکمران تھے وہ مذہبی رہنما ہوتے تھے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پہ بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، یعنی جو انہوں نے ان کے آثار کھودے ہیں اور نیچے جا کے دیکھا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ سڑکیں تھیں. پانی کی ترسیل یعنی واٹر سپلائی کا ارینجمنٹ تھا، پانی کے نکاسی کا بہترین انتظام تھا. دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پکی ہوئی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. 4,500 سال پہلے یعنی پکے مکانات. غرباء اور امراء کے مکانات میں واضح فرق تھا. غریبوں کے گھر 1-2 کمروں پہ مشتمل ہوتے، بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے، یعنی گھروں کے اندر ہی یہ سب کچھ تھا. پانی کی نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا کہ جو اس دور کی قومیں بھی سوچ نہیں سکتی. باقاعدہ پائپس ملے ہیں جو زمین کے اندر ڈالے گئے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج انسان نے سوچا اور آج بنایا اور آج کا انسان بہت ترقی یافتہ ہے، جبکہ کھدائی کے دوران یہ 4,500 سال پہلے کی تہذیب میں بھی نظر آ رہا ہے. لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی، یعنی کاٹن بہت ہوتی. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا. ترسیل کے لیے لکڑی سے 2 پہیوں والی گاڑی بنائی گئی، یعنی پہیا ایجاد جب ہوا. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ کپڑے کی تجارت کی جاتی. ریور نائل کی جو سویلائزیشن تھی، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہی تیار ہوا. لکڑی سے فرنیچر بھی تیار کیے جاتے اور اس کے علاوہ پتھروں کو گھڑ کے چیزیں بنانے کے اوزار، ٹولز وغیرہ بھی تھے. میٹل ایج جو ہے یہاں دیر سے شروع ہوئی. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا. ان کی اپنی زبان تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا، لیکن ابھی وہ لکھے ہوئے چیزیں ملتی تو ہیں مگر آج تک کوئی ان کو سمجھ نہیں سکا کس طرح مٹ گئے. اور ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز پیش کی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ وبائی مرض پھیلی تھی کیونکہ جب کھدائی کی گئی تو ایک ایک کمرے سے کئی مرے ہوئے انسان نکلے، ان انسانی ڈھانچے جو تھے وہ برآمد ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا سے بہت زیادہ پانی شہروں کی طرف ڈائیورٹ کر گیا اور سیلاب کی کیفیت ہوئی اور لوگ وہیں اندر کے اندر مر گئے. پھر اسی طرح بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرونی حملہ آوروں نے ختم کیا اور تقریباً 1,500 سال یہ تہذیب برقرار رہی اور اس کے بعد یہ 1000 BC میں ختم ہو گئی. اور اس کے آثار mid 20th سینچری میں ایک انگریز سر موٹیمیٹ ویلر نے، آرکیولوجسٹ تھا جس نے یہ دریافت کیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اور تفصیلات ہیں اس تہذیب کے بارے میں، لیکن سبق اس میں سیکھنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، ظلم اور تشدد کے ساتھ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب اہل مکہ کی ایک اور حجت کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے تمہیں رسول، لیکن ہمیں جو تم قرآن میں سے سنا رہے ہو یہ لکھا ہوا لا کے دو، کاغذ پہ لکھا ہوا. فرمایا اگر ہم نازل کر دیتے تم پر ایک کتاب فی قرطاس، کاغذ پر لکھی ہوئی، اور کاغذ یہ معروف کاغذ بھی ہو سکتا ہے اور جھلی کا کاغذ جیسے پہلے دور میں استعمال ہوتا تھا. فلمسوہ، پھر وہ اس کو چھو لیتے. لمس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، اس کو چھو لیتے. بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. اور ہاتھ کا ذکر کس لیے ہے؟ کیونکہ عموماً انسان
جب کسی چیز کو ٹٹولنا چاہتا ہے تو ہاتھ سے چھوتے نہیں، اسے یقین تب آتا ہے، ورنہ جسم کے سارے حصوں میں حس ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ پسند کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، مثلا کپڑا آپ خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ اس کو ٹٹولتے ہیں. تو یہاں اسی لیے ہاتھوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو چھو بھی لیں، یقین کرنے کے لیے کہ واقعی یہ کاغذ پر لکھی ہوئی چیز ہے. لقال الذین کفروا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کھلا جادو، ہم نہیں مانتے یہ تو جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کی باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں ماننے والے نہیں. آج ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل خود ہی اس کو جھٹلا دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی قوم کسی خاص متعین نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ نشانی آ جائے اور پھر وہ انکار کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ قوم ختم کر دی جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل نے مائدے کا ذکر کیا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک خوان اتارے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اتار دوں گا، لیکن اگر پھر کسی نے کفر کیا ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں سے کسی کو بھی نہ دیا ہو. اور اسی طرح قوم سمود جو تھی اس نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی آ گئی اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، اور پھر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر سب کو برابر کر دیا، کوئی بھی نہ بچا ان میں سے. تو یہاں ان کے مطالبے کو پھر مانا نہیں گیا، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی نشانی ان کے سامنے رکھی جاتی، جیسے شق القمر کا معجزہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک جگہ آتا ہے سحر یؤثر، سحر مستمر، کہ یہ تو چلتا جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کو کچھ کر دیا گیا ہے کہ مان کے نہ دیا. تو اسی طرح اگر آج ان کا مطالبہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب آئے، آپ آ کے زبانی سنا دیتے ہیں ہمیں، تو اس سے ہمیں یقین نہیں آتا جب تک کہ آپ لکھ کر ہمیں نہ پیش کریں، اور وہ کاغذ بھی آسمانی ہو. تو فرمایا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں؟ لقال الذین، ضرور کہہ دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہ یہ تو کھلا جادو. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں یہ بات ہر دور میں کہی جاتی رہی، کیا کہ یہ کھلا جادو ہے، ہمیں ہپناٹائز کر دیا گیا ہے، ہماری عقل مار دی گئی ہے، مسحور کر دیا گیا. مسحور کر دیتا ہے. مسحور کس کو کہتے ہیں؟ سحر کیا ہوتا ہے؟ جادو. جادو کیا ہوتا ہے؟ پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں بالکل مائنڈ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. لفظ سحر آیا، فوراً پتا ہو سحر کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے سحر کا. ہر چھپی ہوئی چیز کو سحر کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، ہڈن ایلوژن. ہر چیز جو آنکھ سے چھپی ہوئی ہو، ہڈن ہو، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ سحر. سحر کا لفظ جو سحر سے نکلا ہے. سحر کس کو کہتے ہیں؟ سحری کس کو کہتے ہیں؟ رات کا پچھلا حصہ. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا کب ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے سے. اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو سحر کو بھی سحر اس لیے کہتے ہیں، سحری کو بھی سحری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو خوب اندھیرا ہوتا ہے، ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، اندھیرے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے لفظ کیا نکلا ہے؟ سحر. تو سحر انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والا ایسا خفیہ اثر یا ایسی چیز کہ جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے. اور سحر کے اثرات سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کے جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے سر کا درد نہیں جاتا، اور ہر قسم کے ٹیسٹ کرانے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، یہ محض آپ کا خیال ہے. تو اب ریزن اگر نہیں پتہ چل رہی، ریزن چھپی ہوئی ہے، تو یہ سحر بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی وقتی طور پہ نہ سمجھ آئی ہو، نہ پتہ چلا ہو، بعد میں پتہ چل جائے. لیکن اگر کسی بھی طریقے سے کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی وجہ نہیں پتہ چل رہی، تو یہ ایک اب نارمل چیز ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی چھپی ہوئی وجہ ہو سکتی. اور وہ چھپی ہوئی وجہ کیا ہے؟ سحر. پھر آپ دیکھیں کہ سحر کو سحر اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جنات سے بھی مدد لی جاتی ہے.
اور جن بھی کیا ہوتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز. اور پھر آپ دیکھیے کہ سحر میں بنیادی طور پر آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے، انسین قسم کا پردہ، کہ جس سے چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے. یعنی چیز کچھ ہوتی ہے، آپ اس کو اصل میں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ اصل میں چھپ جاتی ہے آپ سے. مثلاً آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مقابلہ ہوا تھا تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ طرح طرح کے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے آ کے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ ساری دوڑنے لگ گئی. تو یہ اصل میں تو دوڑ کچھ نہیں رہا تھا، لیکن یخیل من سحرہم، اس سحر کا نتیجہ تھا کہ خیال بدل دیا گیا تھا. یعنی بعض چیزیں سوچ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، آپ کی نگاہ پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور یہ موجود ہے اور ہوتا اللہ کے اذن سے ہی. اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ جب چیزوں کی حقیقت کچھ سے کچھ نظر آتی ہے، کچھ بدل جاتی ہے، تو یہ چیز پھر سحر کہلاتی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ہر چیز کو نگل لیا، جادو ختم ہو کر رہ گیا. تو ایسا خفیہ سبب جو انسان کے حواس پہ چھا جائے، انسان کے تخیل پہ چھا جائے، انسان کی سوچ پر اثر انداز ہو جائے، وہ سحر ہوتا ہے. اب یہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے کیوں کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، سحر و مبین، کھلا جادو ہے؟ کیونکہ ماننا نہیں چاہتے، تو یہ بہانے کے طور پر کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی جادو تھا. اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو کوئی بھی جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو وہ مان کے نہیں دیتے تھے. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، یعنی یہ اہل مکہ اتنے سخت دل ہیں، انکار پر اتنے جمے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اوپر بھی چڑھ جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا، تو کیا کہیں گے وہاں جا کے بھی، انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھوں پہ نشہ ڈال دیا گیا، ہماری آنکھوں پہ کوئی پردہ ڈال دیا گیا. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھیں تو کیا کہیں گے، یہ تو طے بطے بادل آ رہے ہیں. یعنی وہ چیز کی حقیقت کو بدل کر کچھ سے کچھ بتائیں گے لیکن مان کر نہیں دیں گے. کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ جو نہیں ماننا چاہتے وہ کسی بھی صورت نہیں مانتے، وہ ہر دلیل کا توڑ نکال لیتے ہیں اور بعض اوقات محض ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہیں اور مان کے نہیں دیتے. تو ابھی تک آپ نے جو آیات پڑھی ان سب میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اہل مکہ کا استکبار، ضد، تعصب، ہٹ دھرمی، اناد. آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں آپ نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا تھا شروع میں، متقین کے علاوہ کفار اور منافقین. مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر کثرت سے ملتا رہا، مکی صورتوں میں کفار کا ذکر، انکار کرنے والوں کا ذکر، ہٹ دھرم لوگوں کا ذکر. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.